اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ خالق کائنات نے انسان کو اس دنیا میں خلعت وجود اور لباس وجود عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان پہ کچھ ذمہ داریوں کو بھی عائد فرمایا، اور انسان سے یہ تقاضا فرمایا ہے کہ آپ اس دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں جس طرح میں پروردگار چاہتا ہوں۔ اور انسان کے لیے ایک سلسلہ انبیاء بھی اللہ رب العزت نے جاری فرمایا۔ ان انبیاء کرام کی ذمہ داری یہی تھی کہ انسان کو اعلیٰ اخلاق کے نمونے پہ فائز کریں، اخلاق کے اعلیٰ منازل پہ یہ انسان فائز ہو جائے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ مجھے اللہ رب العزت نے اس لیے مبعوث نہیں فرمایا کہ میں آپ کو اپنے سامنے جھکاؤں اور میں اپنی بڑائی کا آپ کے سامنے اظہار کروں، یہ میری غرض بعثت نہیں ہے۔ مجھے مبعوث کرنے کی جو غرض اور وجہ ہے پروردگار کی، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز کر سکوں۔ اس لیے کہ پاک پیغمبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود گواہی دی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محمد آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہوں گے وہی ہمیں مکارم اخلاق کی منازل پہ لے کر جا سکیں گے۔ جن کا اپنا ہی اخلاق ٹھیک نہیں ہوگا، نعوذ باللہ، وہ مبلغ کیسے لوگوں کو اخلاق کی اعلیٰ منازل پہ فائز کر سکے گا؟ تو خود اعلیٰ اخلاق پر پاک پیغمبر فائز تھے، اور اخلاق کے بارے میں پاک پیغمبر کا جو اخلاق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، کس قدر صعوبتیں برداشت کی، کس قدر تکالیف برداشت کی۔ عام اور حقیر لوگوں کی طرف سے آنے والی تکالیف پہ بھی پاک پیغمبر نے زبان سے کوئی بد دعا تک بھی جملہ ارشاد نہیں فرمایا ہے، چاہے جائے کہ کوئی انتقامی کارروائی کریں۔ حالانکہ وہ نبی تھے، اللہ رب العزت سے جو مانگتے، بلکہ اللہ نے ڈیمانڈ بھی فرمائی کہ اے میرے حبیب اگر تو چاہے تو میں یہ کر دوں۔ تو میرے حبیب نے، پاک پیغمبر نے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، عرض کی: یا اللہ، یہ میری قوم جاہل ہے، یہ میرا مقام جانتی نہیں ہے۔ تو بڑی رحمت اور شفقت والے پاک پیغمبر تھے۔ تو انسان کو اس دنیا میں لانے کا ہدف یہی ہے کہ یہ انسان اخلاق کی اعلیٰ اقدار پر فائز ہو جائے۔ اب یہاں پر ایک اشکال اور ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے اس دنیاوی زندگی میں اخلاق کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور جو اقدار انسانی ہے اس کو پامال کر دیتے ہیں، دوسرے کو اس سے کیا ہوگا؟ میں مثلا یہ کہتا ہوں کہ ظلم تو میں کر رہا ہوں، یا جھوٹ میں بول رہا ہوں، یا میں اپنے انفرادی زندگی میں اخلاق کی جو اقدار ہیں ان کو پامال کر رہا ہوں، معاشرے کے سے کیا تعلق ہے؟ پڑوس والا مجھ سے کیوں تنگ ہے؟ میں گھر کے اندر ہی مثلا کوئی ایسی اعلیٰ اخلاق تھی جس کو یہ پامال کر رہا ہے، اقدار اخلاقی کو میں گھر کی چار دیواری میں پامال کر رہا ہوں، پڑوسی کو کیا تکلیف ہے؟ تو آیا انسان کی انفرادی زندگی میں، پرسنل لائف میں پامال کی ہوئی اخلاقی اقدار کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عام طور پر کنسیپٹ یہی ہے کہ جو دنیا میں اخلاق کے اقدار کی دھجیاں اڑاؤں، دنیا ہی ہے نا، دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہونا، آخرت نبیڑی جائے گی، آخرت کو دیکھ لیا جائے گا۔ آیا یہ اخلاق کی اقدار کی پامالی کرنا یا اخلاق کی اقدار کی پاسبانی کرنا، ہر دو طرح سے اس کا اثر
دنیاوی زندگی پر ہے یا بس اخروی زندگی پر اس کا اثر ہے؟ آخرت میں پامالی کریں گے تو اس کی سزا ہوگی، آخرت میں اگر میں اس کی پاسمانی کروں گا تو مجھے اس کا اجر ملے گا۔ گویا اس کا تعلق میری روحانی زندگی سے ہے، گویا اس کا تعلق میری اخروی زندگی سے ہے، آخرت والی زندگی سے ہے، اور پھر آخرت کا جس کا جتنا عقیدہ ہوگا وہ اتنا ہی اس سے خوف زدہ ہوگا اور اخلاق کی پامالی یا اخلاق کی پاسبانی کرے گا۔ تو کیا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال، میری انفرادی زندگی پرسنل لائف میں پامال کی ہوئی اخلاقی اقدار کا سوشل لائف پہ کیا اثر ہے، سوسائٹی پہ اس کا کیا اثر ہے، پڑوس پہ اس کا کیا اثر ہے، اس شہر میں اس کا کوئی اثر ہے یا نہیں ہے؟ یہ میری اپنی پرسنل لائف ہے یا اثر نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب میں ان اخلاق کی اقدار کی پاسمانی کرتا ہوں یا اخلاق کی اقدار کی پامالی کرتا ہوں، یہ فقط اخروی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ چیز، یا میری اس مادی زندگی، یہ جو میری دنیا کی زندگی ہے جس میں روزمرہ کے میں اپنے امور سر انجام دیتا ہوں، اس میں بھی یہ بولا ہوا جھوٹ، یہ دوسرے کو دیا ہوا فراڈ، یہ دوسرے پہ تہمت لگائی ہوئی، یہ مال حکومت یا مال ملک کو کرپشن کے ذریعے سے لوٹنا وغیرہ وغیرہ، یہ جو اخلاقی اقدار کی پامالی ہے، کیا اس کا اثر سوسائٹی پر ہوگا، اس دنیا میں بھی ہوگا، میری لائف پر بھی اس کے دنیاوی زندگی میں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نابلد لوگ عام طور پر یہی کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ یہ جو پوری لسٹ آپ مولوی صاحبان سے سنتے ہیں، یہ نابلد لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ جو آپ علماء سے اخلاق کی باتیں سنتے ہیں، یہ ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ قبر آئے گی تو دیکھا جائے گا، ابھی تو اس دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کسی کو ماروں، میں کسی کو قتل کروں، میں کسی کا مال لوٹ لوں، کسی پہ تہمت لگاؤں، کسی پہ جو بھی ظلم کر لوں، آخرت میں جو ہے وہ دیکھی جائے گی، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ ابھی اس دنیاوی زندگی میں ان اخلاق کی اقدار کی پاسبانی یا پامالی کا کوئی اثر نہیں ہونا ہے۔ یہ کچھ نابلد لوگ سوچتے ہیں، جن کا قرآن مجید کے ساتھ فقط اتنا تعلق ہے کہ وہ قرآن مجید کو جب دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ نہیں لگانا ہے قرآن مجید کو، قرآن مجید کے جلد کو اگر ہاتھ لگایا بھی ہے تو بس ایسے ہاتھ لگا کے چوم لینا ہے بس۔ حتیٰ کہ اگر اپنا مرحوم بھی ہو گیا ہے، ادھر اکیلے کرسی ڈال کے، ایک صوفہ بہت اچھی کرسی ڈال کے بیٹھنا ہے اور کرائے کے لوگوں کو بلوا کر قرآن مجید کی تلاوت کروا دینی ہے، تاکہ وہ میرا مرحوم باپ، میرے مرحوم زوجہ، میرا مرحوم بھائی جو ہے وہ پڑھ۔ ابھی آج کے دن تو قرآن اٹھا کے دیکھ لو، نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ یہ آئے ہوئے ہیں نا بچے، یہ قرآن مجید پڑھیں گے میرا بابا بخش دیا جائے گا۔ یہ آئے ہوئے ہیں مولوی صاحبان، یہ کوئی قرآن کو ایسا دم کر دیں گے میرے بابا کا سارا لوٹ کھسوٹ کا مال جو ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کا کنسیپٹ ہے جو لوگ جمعہ بس اس لیے پڑھتے ہیں، جمعہ ایک ڈے ہے، ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے، ساتھ والا کلی کیا کہے گا، میں تو جمعہ کے لیے چلا گیا ہوں، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن لوگوں نے بس اسلام کو ایک تہوار کی حد تک بنایا ہوا ہے، اسلام کو اپنے وجود میں راسخ نہیں کیا ہوا ہے۔ راسخ تو بعد کی بات ہے، یعنی اپنے وجود کے کچھ حصے میں بھی اسلام کو داخل نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی اقدار کی پامالی یا اخلاقی اقدار کی پاسبانی کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیا کی مستیوں میں مست رہو، دنیا کی اس جو آسائش ہیں اس سے لطف اندوز ہو جاؤ، کوئی اس دنیا میں میرے جھوٹ کا اثر نہیں ہونا ہے۔ اقربا پروری یا یہ جو میں غلط کام کروں گا، اس کا دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہونا ہے۔ میں نے یہ باطل پرستی کروں گا اور حق کو دنیا میں پامال کروں گا، مستحق کو اس کا حق نہیں دوں گا، دنیا میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن آئیے ذرا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ بعض آیات کو میں آج ذکر کرتا ہوں، ان آیات کو غور سے آپ سوچئے، گھر میں جا کر سوچئے اور پھر حیران ہو جائیے کہ کتنا اثر ہے ہماری اس دنیا کے اندر جو کیے ہوئے اعمال ہیں، اس کا خود ہماری پرسنل لائف پر کتنا اثر ہے، اور پھر پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ سوشل لائف پر اس کا کتنا اثر ہے، معاشرے پر کتنا اثر ہے۔ پھر خود نتیجہ بھی نکل آئے گا کہ یہ کیوں آج سے 30-40 سال والا زمانہ اچھا تھا، اب تو برا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیوں پہلے ہمارے پاس برکات و خیرات تھی، اب تو نہیں ہے۔ کیوں پہلے ایک بندہ کماتا تھا 10 بندے کھا لیتے تھے، اب تو سارے کما رہے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 کی میں
تلاوت کروں گا اور میں دعوت دوں گا نوجوانوں کو اور اپنے بزرگوں کو بھی عرض کروں گا کہ اس قرآن مجید کی آیت کی جا کر تلاوت کریں، غور کریں قرآن کہتا کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک پیغام آیا ہے، خط ہے، خط۔ اب اللہ کے آئے ہوئے خط کو میں کھول کے نہ پڑھوں اور میں لگا رہا ہوں سارا دن اپنے دوستوں کو میسج کرنے میں اور ان کے میسج کو ریڈ کرنے میں، پھر ذرا ہم سوچیں تو صحیح، میں اللہ کو کتنا مقام دیتا ہوں، میں اللہ کے آئے ہوئے پیغام کو کتنا سوچتا ہوں۔ لیکن ویسے ہم ختم مرتبہ پہ ختم نبوت کے بڑے نعرے لگائیں گے، ویسے ہم رسول اکرم کی رسالت کے بڑے جو ہے وہ عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ نعرے لگائیں گے، لیکن آئیے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ قریے والے لوگ، یہ بستیوں والے لوگ، لاہور شہر کے لوگ، جھنگ شہر کے لوگ، پاکستان کے لوگ، ہندوستان، یہ قریہ تو کوئی بھی قریہ ہو سکتا ہے، اگر یہ قریہ والے لوگ دو کام کر لیتے، یا اللہ کون سے دو کام؟ فرمایا ایمان لے آتے، اور ایمان یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، بس یہاں تک ہے، نیچے اترے ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہی اللہ خالق بھی ہے، وہی اللہ مالک بھی ہے، وہی اللہ رازق بھی ہے، وہی اللہ زندگی بھی دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں میری عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں میرا رزق ہے، سب کچھ اس کائنات میں جو ہو رہا ہے اسی کی تدبیر سے ہو رہا ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہوگا اگرچہ میرے اعمال ہی کی وجہ سے ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العزت ہی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کائنات اس کے علم سے جدا نہیں ہے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے، لیکن مجھے اس نے مختار پیدا کیا ہے، میں اپنے اعمال اور کارستانیوں کی وجہ سے بس اوقات نتائج جو اٹھاتا ہوں برے اٹھاتا ہوں، لیکن اس اللہ کے علم سے یہ چیز باہر نہیں ہے، جو میرے مقدر اس نے کیا ہے وہ مجھے ملنا ہے۔ پہلا کام ایمان لے آئے اگر اہل قریہ والے لوگ، واتقوا، اور یہ لوگ اللہ سے ڈرتے، جیسے آج ہم ایک رول سے ڈرتے ہیں، قوانین سے ڈرتے ہیں جو چند لوگوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بس اوقات ان قوانین پہ ہمارا دل راضی نہیں ہوتا ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قوانین جو ہے وہ جارحانہ قوانین ہے، یہ قوانین ظالمانہ قوانین ہے، پرسنل لائف ہم ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال پابندی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے قوانین کے سامنے اگر ہم جو ہیں وہ سر تسلیم خم کر لیں، آمنو ایمان لے کر آئیں، واتقوا، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے اس عقاب سے ہم ڈریں، چونکہ اللہ بذات خود کو ڈراؤنی چیز تو نہیں ہے، ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے اگر ہم ڈریں، یہ دو کام اگر کر لیے جائیں، قریہ والے کر لیں، اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر ہم آسمان اور زمین دونوں سے ان لوگوں پر اپنی برکات کے دروازے کھول دیں گے، ہر جگہ سے برکت ہی برکت آئے گی۔ زراعت ہے تو وہ اعلیٰ پیمانے پہ ہو رہی ہوگی، ان کی کوئی اور انڈسٹری کا سسٹم ہے تو وہ ترقی کر رہا ہوگا۔ آج ہم رو رہے ہیں، پہلے تو یہ ہماری ٹیکسٹائل ملیں یوں ہوا کرتی تھی، پہلے تو اتنا کاروبار ہوا کرتا تھا، کیوں ہو گیا؟ فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں ہوگا اس میں اس کا حصہ، لیکن میرا بھی بند کمرے میں بیٹھ کے کسی کو دھوکہ دینا، یہ دھوکہ بھی اس معاشرے کی بربادی میں حصہ ڈال رہا ہے۔ اگرچہ میں بند کمرے میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، میں جو گھر میں اپنے اولاد کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہوں، نہ سمجھیے میں نے فقط اس کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، یہ معاشرے میں نکلے گا، یہ بیٹی یہ بیٹا، پھر یہ کسی اور کے ساتھ یہ کرے گا، رفتہ رفتہ اس کا اثر ہوگا اور نتیجے میں ہم سارے اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ایمان لے کر آ جاؤ اے جمعہ پڑھنے والو، اور صحیح طور پہ تقوی اختیار کر لو، ہم آپ پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ برکت یہی ہوتا ہے نا، کسی چیز میں ثابت قدمی ہو جانا، ثبات۔ ہم دعا جہاں یہ منگواتے ہیں، اور معصومین علیہ السلام سے یہ مروی بھی ہے کہ جہاں آپ دعا منگواتے ہو رزق کی فراوانی کے لیے، وہاں یہ بھی دعا منگوایا کرو کہ یا اللہ میرے رزق میں وسعت کے ساتھ ساتھ برکت بھی پیدا فرما۔ برکت فراوانی سے ایک الگ شے ہے، بس اوقات تھوڑی چیز ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے۔
اور یہی ہمارا پہلے حال ہوا کرتا تھا جب ہم اچھے لوگ ہوا کرتے، ہمارے آبا و اجداد جب نیک ہوا کرتے تھے۔ تو پہلا جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس آیت میں ہمیں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان اگر بے ایمان ہے اور انسان اگر بے خوف ہے اللہ کے عذاب سے، بالکل اللہ کے سامنے نبرد آزما ہو گیا، پھر اللہ کی برکات کی توقع نہ کرے۔ ولیکن اللہ فرما رہا میں یہ چاہ رہا تھا ان لوگوں سے کہ کاروبار میں آپ لوگ تقوی اختیار کرو، کاروبار میں ڈنڈی نہ مارو، کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، تجارت وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، ان لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا، ان لوگوں نے ان آیات کو بتانے والے علماء کو جھٹلایا، ان لوگوں نے انبیاء کی باتوں کو جھٹلایا اور کہتے ہیں یہ کتابوں میں باتیں اچھی لگتی ہیں قبلہ، یہ مارکیٹ میں یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے۔ ولیکن کذبوا، ان لوگوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے پھر کیا کیا؟ پھر ان کی کارتوتوں کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا، پھر ان پہ ایسا حاکم مسلط کر دیا جو بے رحم ہے، پھر ان کے ساری تجارت اور بزنس جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بالکل نیچے لے کر آ گئے، ایسے ایسے اسباب بنتے گئے، پھر ان کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے اس میں ویلیو ختم ہوتی گئی۔ پھر یہ لوگ جو دعائیں منگوا رہے ہیں مساجد میں کہ یا اللہ یہ وبا ہم سے دور کر دے، یا اللہ یہ بلا ہم سے دور کر دے، اللہ فرماتا ہے پہلے آپ نے یہ کام کیا، بے ایمانی آپ نے کی ہے، لوگوں کو دھوکے آپ نے دیے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کے ساتھ بھی لوگ دھوکے کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ جب انسان کرے گا تو نتیجے میں جب انسان اخلاقی اقدار کی، بعض علماء فرماتے ہیں، علماء اخلاق فرماتے ہیں اگر ان اخلاقی اقدار کی پاسداری نہ کی جاتی اور ان اخلاقی اقدار کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم نہ دیا ہوتا تو یہ دنیا ایک چڑیا گھر کی طرح ہوتی، جانوروں کا سا ماحول پیدا ہو جاتا، ہر ایک پنجرے میں بند کر کے رکھنا پڑتا، یہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے، وہ اس کو کھا رہا ہے، درندوں کی طرح یہ لوگ ہو جاتے۔ کیا آیا اس طرح کا معاشرہ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے بنتا جا رہا ہے یا نہیں بنتا جا رہا؟ کیوں یہ اس طرف ہم چلتے جا رہے ہیں؟ اور پھر ایسے ایسے لوگوں سے ایسے ایسے افعال سرزد ہوتے ہیں اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایک زوجہ نے اپنے شوہر کو قتل کروا دیا، ایک باپ نے اپنے باپ کو قتل کروا دیا، توبہ توبہ استغفار، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس غذائے حرام کا نتیجہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں جا کے اس مقتول کی عدم تربیت کا نتیجہ ہو کہ اس نے تربیت میں کوتاہی کی ہو، آج وہ بھی بھگت رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ معاشرہ اگر اخلاقی اقدار کی پامالی کرنے پہ تل جائے پھر اس کی لپیٹ میں بڑے بڑے نیکوکار بھی آ جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہوں وہ تو اکیلا مصلی بچھا کر بیٹھا ہوا ہوں، میں تو اپنے اعمال کر رہا ہوں۔ یہی وجہ اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے، پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک قریہ والوں کو الٹا پلٹا کے ان پہ عذاب نازل فرمائے۔ یہ 2 فرشتے جب آئے وہاں اس قریے میں دیکھا ایک بندہ مصلی بچھا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس و تحلیل اور عبادت کر رہا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ واپس گیا، کہنے لگا یا اللہ وجدنا عبدک فی ہذہ القریہ، ہم نے اس قریہ میں تیرے ایک بندہ دیکھا ہے جو تیری عبادت کر رہا ہے، تیرے لیے مصلی بچھا کر بیٹھا ہے، سجدہ ریز ہے، ہم اس قریے میں عذاب لے آئیں گے تو اس کو بھی کیا وہ عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یا اللہ یہ کیسا ہے؟ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ اس بندے کو بھی عذاب میں مبتلا کر دو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب اس کے ارد گرد میرے دین کی پامالی ہو رہی تھی، سنیے، جب اس کے ارد گرد گلی کوچے میں جہاں یہ رہ رہا تھا اس میں دین کی پامالی ہو رہی تھی، اس کے سامنے رشوت کا مال وہ لے رہا تھا اور یہ چپ کر کے آنکھ بند کر کے دیکھتا رہا، اس کے سامنے یہ کرپشن ہو رہی تھی، یہ خاموش رہا، اس کے سامنے کسی پہ جھوٹی جو ہے وہ گواہی دی جا رہی اور یہ خاموش رہا، پامالی ہوتی رہی، یہ خاموش رہا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں میں سے اتنا نہیں چاہتا تھا کہ یہ امر بالمعروف کرتا نہی عن المنکر کرتا، کم از کم، توجہ فرمایا کم از کم اتنا تو کرتا کہ میرے غضب کے لیے اپنے ماتھے پر تیور تو لے آتا۔ جیسے یہ بدکار دیکھتا اپنے ماتھے کے تیور تو بدل دیتا تاکہ وہ ان کو پتہ تو چلتا کہ اس کو ہم سے جو ناراضگی ہے وہ ہماری دین کی پامالی کی وجہ سے ہے۔ تو انسان جب اخلاقی اقدار کی پاسبانی نہیں کرتا ہے،
چاہے وہ انفرادی زندگی میں بھی کر رہا ہو، اس کا اثر آٹومیٹکلی معاشرے پر پڑتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ رفتہ رفتہ ایک جنگل کے قانون کی طرح وہ بن جاتا ہے، وہاں پھر کسی قسم کا قانون نہیں۔ ایک دوسری آیت قرآن مجید میں ہے، ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی برائی کے برابر تو نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے اگر بندہ کسی کے ساتھ اچھائی کرے، وہ اس کے ساتھ برائی کرے، دونوں الگ الگ یہ رویے ہیں، نیکی کا رویہ اور ہے، برائی کا رویہ اور ہے۔ لیکن ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا لیکن اس برائی کو آپ اچھے طریقے سے اس کا دفعیہ کریں، برائی کو اچھے انداز سے دور کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کو برائی کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ اس کو دور کرنے بیٹھ جائیں، کیوں؟ اس سے آپ کا معاشرہ اور بگڑے گا۔ پہلے ایک برائی کرنے والا تھا، اب یہ دو بندے بن جائیں گے برائی کرنے والے، تیسرا دیکھے گا کہے گا جب دو ہی کر رہے ہیں تو پھر میں کیوں بڑا متقی بنا پھرتا ہوں، میں بھی اسی طرح جو ہے وہ اسی طرح کا جواب دوں گا۔ فرمایا برائی کو دفعیہ کرنا ہے، برائی کو دور کرنا ہے، اچھے انداز سے دور کرو۔ یا اللہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں جب میں برائی کو اچھے انداز سے دور کروں گا یہ سر چڑھ جائے گا۔ آئیے اللہ رب العزت کا وعدہ سنیے، اللہ فرماتا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اب کر کے دیکھیے برے انسان کی برائی کا دفعیہ اچھائی سے کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے نا تو جس کا آپ کے مابین دشمنی ہے اور وہ بہت بڑا آپ کا کیا ہے دشمن ہے، وہی آپ کا گہرا دوست بن جائے گا۔ لیکن کرو اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ امپریس ہو جائے، یہ نہیں کہ یہ دنیاوی کسی غرض کے لیے، بس اللہ کے لیے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس نے مجھ سے برائی کی ہے نا، اللہ فرماتا ہے اس برائی کو نیکی کے ساتھ جو ہے وہ دور کرو، پھر تجربہ کرو اللہ کے وعدہ کو دیکھیے۔ اللہ فرمایا جس کی آپ کے مابین عداوت اور دشمنی ہوگی وہ یقیناً آپ کا کیا ہے بہترین دوست ہو جائے گا۔ بغض اور عداوت، کینہ اور حقد اور حسد، یہ معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہوتی ہے، یہ معاشرے کو اس طرح کھا رہی ہوتی ہے جیسے انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، کوئی ایسی بیماری خدا نہ خواستہ لگ جائے اور جب آخری سٹیج پہ پہنچ جائے پھر اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہو یہ بیماری تو میری آخری سٹیج تک پہنچ گئی ہے۔ یہ معاشرتی مسائل میں سے اہم مسئلہ بغض اور کراہیت ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ گروپ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، یہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، یہ خاندان مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ جو کراہیت ہے، یہ جو بغض ہے، یہ معاشروں کو کھا جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ پھر جو بندہ اس بغض کا سختی کے ساتھ علاج کرنا چاہتا ہے وہ بھی اسی لپیٹ میں آ جاتا ہے، پھر کوئی بھی نہیں بچتا ہے، ہر خشک و تر پھر اس میں کیا ہے بہہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے خبردار اس طرح آپ برائی کو برائی کے ساتھ جو ہے وہ دور نہ کریں، آپ کے رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے تو آپ اس کا اچھائی کے ساتھ حکم دیں۔ ایک اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں اخلاقی اقدار کا جو اس دنیا میں اثر ہونا ہے اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو بندہ میں اللہ کے یاد اور اللہ کے ذکر سے روگردانی اختیار کر لے، یاد ہی نہیں ہے میں نے قرآن مجید کی کب تلاوت کی تھی۔ اب اگر یہیں سے پوچھا جائے کہ آپ میں سے کون ہے جس نے آخری وقت آج صبح کو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، کم لوگ ہم ہوں گے۔ پتہ نہیں کوئی کہے گا سال ہو گیا ہے، کوئی کہے گا 2 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی کہے گا 25 دن ہو گئے ہیں۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ آخری ٹائم آپ کا جو ہے وہ واٹس ایپ کے موبائل کا سٹیٹس کے جو آخری جو اس کی وقت ہے وہ کیا ہے، ابھی 5-10 منٹ پہلے کا ہوگا۔ لیکن قرآن مجید کو کھولے ہوئے پتہ نہیں کتنے عرصہ ہو چکا ہو گیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ ہے اللہ کے ذکر سے روگردانی۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر سے، اللہ فرما رہا ہے جو میرے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے، چاہے وہ خود روگردانی اختیار کرتا ہے، یہ تفاسیر میں ہے، چاہے وہ خود روگردانی اختیار کرتا ہے، کبھی مسجد میں بھی اس نے گیا ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کوئی تسبیح نہیں پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی، یا کہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، ٹی وی چل رہا ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے بند کر دو، فلاں کوئی چیز چل رہی ہے بند کر دو، اللہ کے ذکر کو جو سننا گوارا نہیں کرتا ہے نا، روگردانی اختیار کرتا ہے، یاد رکھو اللہ کیا فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس دنیا میں انسان کے اس برائی کا اثر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ پھر یہ وہ نہ سوچے کہ میں بڑی آسودگی کے ساتھ زندگی بسر کروں گا، ہو سکتا ہے رسی لمبی ہو جائے لیکن بہرحال اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔
اور آج اس معاشرے میں تنگی جو ہو رہی ہے، کئی مال کی تنگی، اقتصادی پرابلم ہے، دیگر مسائل بھی موجود ہیں، ذرا سوچیں ہم میں سے ہر بندہ کہ کہیں ہم اللہ کے ذکر سے روگردانی تو اختیار نہیں کر چکے ہیں، کہیں ہم اللہ کے ذکر سے دور تو نہیں جا چکے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہی ہے نا کہ کسی بچے کو دیکھو تو اس پہ شفقت کرو، یہ بھی اللہ کی یاد ہے نا، اللہ نے کہا ہے، اللہ کی یاد میں ہم یہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی یاد ہی ہے کہ کسی بزرگ کو دیکھو تو اس کا احترام کرو، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے حکم سے ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کو یاد کیا، ہم نے عالم دین کا احترام کیا، اللہ کو یاد کیا، ہم نے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے فرامین کی تلاوت، یہ سارا اللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے، یاد رکھیے اس کی معیشت، اس کے اقتصاد، اس کی زندگی میں تنگی آ جاتی ہے۔ آج سے ہم محاسبہ کریں، فقط یہ بھی نہیں ہوگا بلکہ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن ہم اسے حق سے اندھا محشور کریں گے۔ یہ اندھا نہیں کہ اس کی بینائی نہیں ہوگی، حق سے اس کو ہم اندھا محشور کریں گے۔ لہٰذا اگر انسان کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے، فضائل حسنہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اچھی صفات تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کا سرچشمہ ذکر الہی ہے، اس کا سرچشمہ اخلاق کی اعلیٰ اقدار کی پاسبانی ہے۔ گالی دی ہے، گالی کا جواب گالی نہ دو۔ اس نے آپ پہ جھوٹ بولا ہے، جھوٹ کا جواب جھوٹ نہ دو۔ اس نے آپ کا مال کھایا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابل میں اس کا مال کھا لیں۔ قانونی راستے ہیں، قانونی چارہ گوئی ہے اور طریقہ کار ہے، وہ اختیار کرو۔ کبھی بھی آپ اس طرح سے اپنے آپ کو دنیا میں خوشحال نہیں کر سکتے ہیں کہ میں اخلاق کی اقدار کو پامال کروں تو میرا کاروبار اچھا چلے گا، میں دنیا میں اچھا رہوں گا، باقی قبلہ آخرت دیکھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس معاشرے میں جو فسادات ہوں گے، اس فسادات میں اس بد اخلاق انسان کا بھی کردار ہوگا۔ آخری آیت قرآن مجید کی، یہ سورہ المائدہ کی 66 نمبر آیت ہے، 66 نمبر ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ اہل تورات اور اگر یہ اہل انجیل، یعنی یہ اہل کتاب توریت کو قائم رکھتے، اس پہ عمل کرتے، انجیل کو قائم رکھتے، اس پہ عمل کرتے، اور جو کچھ ان کی طرف سے اللہ پر نازل ہوا ہے اس کو بھی وہ قائم رکھتے، یعنی عمل کرتے، اپنی زندگیوں میں تورات کو لے کر آتے، انجیل کو لے کر آتے، نتیجہ کیا ملتا؟ ثواب ملتا، جو ہم آخرت میں جس کے ثواب کی تمنا کر رہے ہیں وہ تو ہوگا ہی صحیح، میں دنیا کے اس کے اثر بتا رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو میری خیرات اور میری برکات اور میری طرف سے رزق اتنا ان پہ آتا، یہ اوپر نیچے سے کھاتے اور پھر بھی رزق ختم نہ ہوتا۔ لَأَكَلُوا، تو پھر یہ لوگ اپنے اوپر اور نیچے سے کھاتے تو ان کا رزق جو ہے وہ ختم ہی نہ ہوتا، لیکن ان میں لوگوں نے کیا کیا؟ توریت کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ توریت کی تعلیمات کو چھوڑنے کے نتیجے میں ان پہ زندگی تنگ ہو جائے گی، اور جو تمام کتابوں کی سردار ہے قرآن مجید، کیا اس سے روگردانی اختیار کرنے سے اللہ ہم پہ رزق کی بارش برسائے گا؟ کیا اللہ ہمارے لیے راستے آسان کر دے گا؟ اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے گا؟ ایسا قطعی طور پر نہیں ہوگا۔ لہذا خلاصہ نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کی جو اس دنیا میں کی ہوئی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، اخلاقی اقدار کی پامالی ہوتی ہے، جو کہ مختلف قسم کے انسان اخلاقی اقدار کی پامالی کرتا ہے، اس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے، سوشل میں بھی لوگ جو ہے متاثر ہوتے ہیں، معاشرے میں بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو اس کی سزا ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہم الصلاة والسلام اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شکرا للقدرة
للقدرت علیہ۔ انسان کو جب اس دنیا میں قدرت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، جو کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اور اللہ اس طاقت کو دے کے امتحان لیتا ہے، پھر انسان اس طاقت اور اس ملی ہوئی قدرت کو اس طرح استعمال کرے جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، یعنی وہاں اپنی طاقت اور قدرت کو استعمال نہ کرے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہو۔ مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے بندہ خدا، جب تجھے اللہ نے قدرت عطا کی ہے اور اس قدرت کے ذریعے دشمن پر تو قابو پا لیا ہے نا، تو پھر اس دشمن کو معاف کر کے اپنی اس قدرت جو اللہ نے تجھے دی ہے، اس قدرت کا شکرانہ ادا کرو۔ دشمن میرے قبضہ میں آ گیا ہے، قابو میں پا لیا، تو اس قابو پانے کا شکرانہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کو آپ معاف کر دو۔ یہ آپ کا معاف کر دینا یہ اللہ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت کا شکرانہ ہے۔ لیکن انسان کو جب اللہ رب العزت اس دنیا میں کمزور کرتا ہے تو بھی وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، طاقت دیتا ہے تو بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے ہر دو حال میں ایک رہنما کا ہونا ضروری ہے جو اس کو ہمیشہ ہدایت کرتا رہے، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جب اپنے ایک پیارے صحابی جناب کمیل بن زیاد النخعی جناب مالک اشتر کو مصر کا والی بنا کر بھیجا، اور مالک اشتر کی بڑی فضیلت ہے، آپ سب سنتے رہتے ہیں، بڑا مقام ہے کہ مالک اشتر کے بارے میں مولا متقیان نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، مالک تیری نسبت میرے ہاں ایسے ہی ہے، تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے میری نسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ علی کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ کیا تھی؟ فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیری نسبت میرے ہاں ایسے ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ کے ہاں نسبت تھی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، نبی بس پاک پیغمبر ہی ہے۔ تو ایسا مالک اشتر، اس کو جب مصر کا والی بنایا، جب حالات وہاں پر بگڑے، طاقت اور قوت کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح آپ نے یہ حکومت چلانی ہے، ایک بہت اچھا انہوں نے ایک دستور مالک اشتر کو دے کر بھیجا تھا، اور یہ ایک دستاویزی حیثیت رکھتا ہے یہ مالک اشتر کو بھیجا ہوا یہ خط۔ اور مجھے یاد ہے کہ کوفی عنان کے زمانہ میں اقوام متحدہ میں اس دستاویز کو باقاعدہ ایک حیثیت دی گئی ہے اقوام متحدہ کے چارٹر میں، اور کہا گیا کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور وہ مسلسل اس کو کیا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں اور ریڈ بھی کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان ہیں ہم، اتنے ہی بدبخت لوگ ہیں کہ نہ قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہج البلاغہ کے ساتھ تعلق ہے۔ آقا نے جب مالک اشتر کو بھیجا، چند نصیحتیں بیان فرمائیں، فرمایا مالک اشتر، وہاں کے حالات اس طرح کے ہیں کہ میں اپنا سابقہ جو وہاں پہ گورنر مقرر کیا تھا محمد ابن ابی بکر، اس کو میں معزول کر رہا ہوں، واپس بلا رہا ہوں، یاد رکھیے۔ فرمایا وَعَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ۔ فرمایا مالک اشتر، وہاں مصر میں جا کے نا فرعون نہ بن جانا، میں کہہ رہا ہوں، لیکن آقا کے کلام کا معنی یہی ہے۔ فرمایا یاد رکھیے اپنے دل کو رعایا کے لیے رحم دل بنائیں، رعایا کے لیے کوئی ظالم نہ بن جانا کہ اب تو یہ آ گئے ہیں، اب میری حکمرانی ہے، اب میرے پاس طاقت ہے، اب میرے پاس قوت ہے، اب میں اس کا باس ہوں، اب میری مرضی جس طرح لتاڑوں لتاڑ سکتا ہوں، اب میں جس طرح دبوچوں دبوچ سکتا ہوں۔ فرمایا اس طرح مملکتیں نہیں چلتی ہیں، اس طرح گھرانے نہیں چلتے ہیں کہ وہاں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ یا دیگر جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بے رحمی کا سلوک کرو۔ فرمایا رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم پیدا کرو، رافت پیدا کرو، والمحبت لہم، فقط نرمی نہیں دکھاوے والی، فرمایا والرحمت والمحبت لہم، بلکہ ان کے لیے اظہار محبت بھی کرنا، انہیں یہ فیل بھی ہو کہ یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، اس حاکم کو مجھ سے انس اور پیار بھی ہے، اس کو محبت کو جگہ دو۔ فرمایا واللطف بہم، اور ان کے ساتھ لطف کرنا، ان پہ مہربانی کرنا، شفقت کرنا۔ ولا تکونن علیہم صبعا ضاریا، میں نے تو فرعون کہا ہے کہ فرعون نہ بن جانا، لیکن سنیے مولا علی نے
مالک اشتر کو کیا کہا کہ ان پر یہ نہ بن جانا، فرمایا وَلَا تَكُنْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِيًا، ان مظلوم لوگوں پہ، رعایا پہ درندہ نہ بن جانا کہ درندے کے ہاتھ میں جو ہے دبوچ لیتا ہے، پھر وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا پھر ایک میں آپ کو فارمولہ دے رہا ہوں، فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ، دو قسم کے لوگوں کا سامنا ہوگا تجھے، ایک اخ لک فی الدین، ایک تو تیرا بھائی ہوگا دین میں، ظاہر ہے تیرا بھائی ہے دین میں تو اس کے حقوق ہیں تجھ پر، تو آپ ان حقوق کا خیال کرنا۔ دوسرا وَإِمَّا نَذِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ، دوسرا تیرے ساتھ دین میں وہ موافقت تو نہیں کرے گا لیکن بہرحال تجھ جیسا انسان تو ہے نا، انسانی حقوق کی پامال نہ کرنا، اس لیے کہ تو حاکم ہے، تو بڑا ہے، تو گھر کا سربراہ ہے، اگر تو ہی ان حقوق کو پامال کرنے بیٹھ جائے گا پھر رعایا تو دیکھے گی تجھے اور تیری طرح وہ اپنے ماتحت لوگوں پہ بھی اسی طرح کا عمل کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا طاقت اور قوت انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور جس نے عطا فرمائی ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اور جن جگہوں پر طاقت اور قوت کا استعمال غلط ہوتا ہے، بہت ہی اس میں جو ہے وہ زیادتی کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر یاد رکھیے نہ وہ خاندان جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں، نہ وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ افراد ترقی کرتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل